السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے سونے کی تین ڈلیاں۔ دو بھائی تھے، ایک امیر تھا ایک غریب تھا۔ امیر کا نام امروف اور غریب کا نام سلیموف، دونوں میں بنتی نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ امروف سلیموف کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن سلیموف کو ضرورت پڑی تو اس نے کچھ دیر کے لیے بڑے بھائی سے گھوڑا مانگا۔ سردیاں آنے والی تھیں اور جنگل سے لکڑیاں لانی تھی۔ امروف چاہتا تو نہ تھا، پھر بھی اس نے گھوڑا دے دیا۔ سلیموف جنگل سے لکڑیاں لے آیا۔ رات ہو گئی تھی، اس کے پاس رسی نہیں تھی، اس لیے اس نے دروازے سے اس کی دم باندھ دی۔ رات کو گھوڑا بھاگ گیا، دم ٹوٹ گئی۔ سلیموف بڑی مشکل سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر گھوڑا واپس لایا، مگر امروف نے بے دم کا گھوڑا لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تو کچہری میں مقدمہ کروں گا۔ دونوں بھائی شہر روانہ ہو گئے۔ شہر بہت دور تھا، راستے میں رات ہو گئی۔ امروف کے ایک دوست کا گھر قریب تھا، وہ دونوں اس دوست کے گھر ٹھہر گئے۔ امروف اور اس کا دوست گھر کے اندر آرام کرنے لگے۔ سلیموف کو گھر میں جگہ نہ ملی تو وہ چھجے پر لیٹ گیا۔ سلیموف کی آنکھ لگ گئی۔ سوتے میں اس نے کروٹ لی تو وہ نیچے گر گیا۔ نیچے دوست کا بچہ بیٹھا تھا، وہ دب کر مر گیا۔ دوست بہت غصے ہوا، اس نے کہا میں بھی مقدمہ کروں گا۔ اب تینوں شہر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں پل آیا۔ سلیموف نے دو مقدموں میں سزا کے ڈر سے پل پر سے چھلانگ لگا دی۔ نیچے ایک نوجوان اپنے بوڑھے بیمار باپ کو لے کر جا رہا تھا۔ سلیموف بوڑھے پر جا پڑا، بوڑھا مر گیا۔ نوجوان بھی مقدمہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو گیا۔ چلتے چلتے شہر آ گیا تو وہ سب کچہری پہنچے۔ جج آیا اور کچہری لگی۔ سلیموف نے راستے سے ایک پتھر اٹھا کر رومال میں لپیٹ لیا تھا۔ امروف نے اپنا دعویٰ پیش کیا۔ سلیموف نے ڈرانے کے لیے رومال میں بندھا ہوا پتھر جج کو دکھایا۔ جج سمجھا کہ رومال میں رشوت کا سونا ہے۔ اس نے خوش ہو کر سلیموف کے حق میں فیصلہ کر دیا اور کہا کہ جب تک گھوڑے کی دم نہ نکل آئے گھوڑا سلیموف کے پاس رہے گا۔ اب دوسرا مقدمہ پیش ہوا۔ امروف کے دوست نے کہا کہ سلیموف نے میرے بچے کو کچل کر مار دیا۔ سلیموف نے پھر رومال دکھایا اور جج پھر دھوکہ کھا گیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ جب تک سلیموف دوست کا بچہ نہ لا کر دے، دوست سلیموف کو اپنے گھر رکھے اور کہیں جانے نہ دے۔ دوست نے سوچا کہ ایک تو میرا بچہ مرا، دوسرے میں سلیموف کو اپنے گھر رکھوں اور کھلاؤں پلاؤں، اس کا کیا بھروسہ یہ دوسرے بچے کو بھی مار دے۔ تیسرا مقدمہ کچہری میں پیش ہوا کہ سلیموف نے پل پر سے کود کر بوڑھے کو مار دیا۔ سلیموف کا رومال دیکھ کر جج پھر لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ تیسری سونے کی ڈلی بھی مجھے دینے کا اشارہ کر رہا ہے۔ اس نے فیصلہ دیا کہ بوڑھے کا نوجوان بیٹا اور سلیموف اسی جگہ جائیں تو نوجوان پل پر جائے اور سلیموف پل کے نیچے کھڑا ہو جائے۔ نوجوان سلیموف پر کودے اور اس کی جان لے لے۔ کچہری ختم ہوئی، چاروں باہر آئے۔ امروف نے پریشان ہو کر کہا کہ میں دم نکلنے کا انتظار نہیں کر سکتا، مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے، تم تو مجھے میرا گھوڑا اسی حالت میں دے دو۔ سلیموف نے کہا کہ نہیں، ٹھہرو اور اس وقت کا انتظار کرو جب گھوڑے کی دم نکل آئے۔ امروف بہت پریشان ہوا۔ اس نے سلیموف کی منت سماجت کر کے اور 5 روبل روسی سکہ کے ایک بوری اناج اور ایک بکری دے کر اپنا گھوڑا واپس حاصل کر لیا۔ اب سلیموف نے دوست سے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلاؤ۔ دوست گھبرایا، اس نے کہا کہ بھائی میں تمہارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ سلیموف نے کہا کہ جج نے یہی فیصلہ دیا ہے، جب تک میں تمہیں بچہ لا کر نہ دوں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ دوست نے 50 روبل 43 بوری اناج اور ایک دودھ دینے والی گائے دے کر سلیموف سے اپنی جان چھڑائی۔ آخر سلیموف نوجوان کے پاس گیا اور کہا کہ آؤ پل پر چلو اور وہاں سے چھلانگ لگاؤ۔ نوجوان نے سوچا کہ اگر میں اتنے اوپر سے کودا تو خود ہی مر جاؤں گا۔ اس نے بھی سلیموف کو 200 روبل 49 بوری اناج اور ایک بیل دے کر راضی کر لیا۔ جج نے اپنا آدمی سلیموف کے پاس بھیجا کہ سونے کی 3 ڈلیاں دے دو۔ سلیموف نے رومال میں سے پتھر نکال کر دکھایا اور کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس سونا کہاں، میں نے تو جج کو رومال اس لیے دکھایا تھا کہ اگر تم نے فیصلہ میرے خلاف دیا تو میں تمہیں اس پتھر سے مار دوں گا۔ جب اس آدمی نے جج کو جا کر یہ بات سنائی تو جج نے اطمینان کا سانس لیا کہ میں بچ گیا، ورنہ سلیموف مجھے مار ڈالتا۔ سلیموف خوش گھر واپس آ گیا۔ شکریہ۔